Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. کیونکہ ہم لوگ سارے اس وقت اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کے بارے میں، ذکر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ کرام تشریف رکھتے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مفرد جو ہے وہ سبقت لے گئے. سبقت کہتے ہیں کہ آگے بڑھ گئے. کس چیز میں؟ آخرت میں. آخرت کے جو منازل ہیں، جنت کے جو درجات ہیں، اللہ کے قرب کے جو مقامات ہیں، جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعامات مقرر فرمائے، تو اس کے اندر جو جماعت آگے بڑھی مفرد، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. صحابہ کرام نے عرض کی کیا سن مفرد کون لوگ ہیں؟ تو آپ سے ارشاد فرمایا کہ والہانہ طور پر اللہ کا ذکر کرنے والے. والہانہ سے مراد کیا ہے؟ کہ بھئی اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے ہمیشہ قرآن میں جہاں بھی بتایا وہ کثیر کے ساتھ فرمایا ہے. کوئی تعداد مقرر نہیں فرمائی، بلکہ اس کے لیے کثرت کا لفظ استعمال فرمایا. تو یہی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ مفرد وہ لوگ ہیں جو والہانہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ہر وقت اللہ کے ذکر میں محو رہتے ہیں یہ لوگ. تو جس طرح بھی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سبحانہ کا قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسے ذکر کرنے والا ذکر کر شروع کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے بندہ، اور اس کے درجے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیو، اللہ کا ذکر جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے، بڑی نعمت ہے. حدیث کے اندر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اس کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ ایک نشانی بتائی اللہ تعالیٰ نے، پیمانہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کے ذکر کی رغبت ہے، محبت ہے، کوشش ہے، تو سمجھ جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرما رہا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول رہا ہے. اور جب دیکھیں کہ ذکر سے انسان ذرا دور ہونا شروع ہوا یا ذکر سے سستی شروع ہوئی، جس ذکر میں غفلت پیدا ہونا شروع ہوئی، یا ذکر کو کسی وجہ سے چھوڑنا شروع کیا، تو یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے. پھر ایک دم اس میں سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کوئی شامل ہو گئی ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہمیں اپنے ذکر سے روک رہا ہے. ایک تو شرعی عذر ہوتا ہے انسان کے پاس، ٹھیک ہے اگر مجموعے میں ذکر نہیں کرا تو تنہائی میں ذکر کر سکتا ہے، بیٹھ کے نہیں کر سکتا تو لیٹ کے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. وضو نہیں ہے تو بے وضو بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. اس کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا. یا آپ اونچی آواز سے نہیں کر سکتے تو آہستہ آواز سے کر لیں ذکر اللہ کا، اور پھر بھی اگر آواز سے ذکر نہیں کر سکتے تو اللہ کے دل سے ذکر کر لیں. اس میں کون سا زور لگتا ہے آدمی کا؟ تو ہر چیز اللہ نے اپنے ذکر کے لیے آسان فرما دی ہے اور مشکل نہیں رکھا. سب ایک ہی چیز ہے جو روکتا ہے ہمیں، شیطان روکتا ہے. حالانکہ کتنا درجے والی بات ہے، آپ یہ دیکھیں کتنا اللہ نے اس پہ انعام رکھا ہے اپنے ذکر کے اوپر. کتنے انعام رکھے ہیں کہ آخرت کے اندر سب سے زیادہ جو درجے ملیں گے انسانوں کو وہ کون ہوں گے؟ قرآن بتاتا ہے کہ ایسے مرد اور عورتیں جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں کچھ نفس سے فائٹ کرنی پڑتی ہے تھوڑی. نفس جو ہے ہمیں
شیطان جو ہے ہمیں اچھا کام نہیں کرنے دیتا کبھی بھی، وہ تو روکتا ہے اس کام سے. تو زبردستی کیا کریں شروع میں، جب کوئی نیک کام کرنا ہو نا تو زبردستی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو. طبیعت مانے نہ مانے، دل چاہے نہ چاہے، بس کرنا شروع کرتے ہیں اس پہ. بیٹھ جائیں، دیکھی جائے گی. اس میں بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے، اس کی ٹائم فکس کر لیں آپ کہ چلو یار 5 منٹ کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا. جب اسٹارٹ ایسے کریں گے نا کہ چلو 5 منٹ بیٹھ جاتا ہوں، دل کرے کیسے بھی کرے، اس 5 منٹ سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں کرنا. طبیعت آپ نے قید کر دیا، اپنی طبیعت کو، نفس کو قید کر دیا ہے اس 5 منٹ کے اندر. تو 5 منٹ تو آپ بیٹھ جائیں گے آرام کے ساتھ. تو یہاں سے عادت ڈالیں گے تو پھر اللہ کا وعدہ ان اللہ مع المحسنین. اللہ کہتا ہے جب انسان قدم اٹھاتا ہے تو پھر میں ایسے انسانوں کی قدر کرتا ہوں، پھر اس کے دروازے کھولنا شروع کر دیتے. کوئی بھی آپ نیک کام کرنے کی طرف ایسے کرے، یعنی دل نہیں کرنا بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، گھر ہی پڑھ لیتے ہیں، تو زبردستی طبیعت کو لے کر آئے کہ چلو یار 1-2 نمازیں میں مقرر کر لیتا ہوں، وہ پڑھ لیا کروں، ساری نہیں. ایسے طبیعت کو لے کر آئے ادھر، یار چلو 2 نماز شروع کرتا ہوں پڑھنا، باقی نہیں میں پڑھتا. 2 سے شروع کرتے ہیں، 1 سے شروع کرتے ہیں. جب 1 کی پابندی شروع کریں گے جماعت کے ساتھ، الحمدللہ بڑھتے بڑھتے 5 نمازیں مل جائیں گی. تھوڑی ہمت چاہیے نا آدمی کو، ہمت بہت جلدی ہم ڈاؤن کر دیتے ہیں، کوشش تھوڑی نہیں کرتے. تو یہ بابرکت دن ہے، اس میں تھوڑی ہم عبادت بھی زیادہ کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان دنوں کو بدل دیا ہے. دیکھیں کتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ کی امت پر. دن تو وہی ہے، سورج بھی وہی ہے، چاند بھی ویسے ہی ہے، رات بھی وہی ہے، لیکن وہ تو خالق اور مالک ہے. انہی 10 دنوں کا لگا ٹھیک ہے، نظر تو لوگوں کو دینی آئیں گی، لیکن میں ان کو پھول اپنی رحمتوں سے بھر دوں گا، اپنی برکتوں سے بھر دوں گا. ہر چیز جو بھی اس وقت میرا بندہ کرے گا اس کی میں اتنا ثواب دوں گا جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہوگا. سر اتنا حساب دیں گے. ایک رات اللہ تعالیٰ، دیکھیں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت کی حدیث کو کہ بھئی آج کے اتنا اللہ نے بڑھا دی 10 دنوں کے اندر، اتنا اپنی رحمتیں بھر دی ہیں، فل کر دی ہیں ہمارے لیے کہ ایک رات انسان نماز پڑھ لے، اس میں ایک رات کی نماز ایک رات پڑھ لے تو پورا 1 سال کی راتوں کا ثواب ملتا ہے اس کو. اور یہ کیا مشکل ہے، اب رات تو ہے ہی نہیں، یہ شروع ہو گئی رات ماشاء اللہ مغرب سے. رات کی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز ہے. یار تہجد کی نماز اتنی قیمتی ہے دوستو. ہم تو ذکر فکر کرنے والے آپ لوگ ہیں، ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ یہ پہلے فرض تھی نماز، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا تھا، اور کئی مہینے یہ فرض ہی رہے. صحابہ کرام بڑی مستعدی سے نمازوں کو پڑھتے تھے. پھر جب دیکھا بہت ہی زیادہ وہ راغب ہو گئے، اس طرف مشقت ہو گئی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں تھوڑی تخفیف کر دی، چھوٹ دے دی، اور اس کو فرض سے چھوڑ دیا. لیکن اعلان یہ ہو گیا کہ فرض کے بعد سب سے افضل جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے. تو یہ روٹ مار مچی ہوئی ہے 10 دنوں کے اندر. ہم اس میں تھوڑی کوشش کر کے ایک نماز پڑھ لیں، اور اس نماز میں کوئی حد نہیں رکھی ہوئی، آپ 10 پڑھیں، 8 پڑھیں، 9 پڑھیں، 6 پڑھیں، 2 پڑھیں گے وہ بھی تہجد ہے، وہ بھی تہجد ہے. اب تو تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ابھی ہم عشاء پڑھیں گے، تہجد کا ٹائم شروع ہو گیا، اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس میں آپ یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ لیں، الحمدللہ وہی ضائع نہ کریں کہ 1 سال کی نمازوں کو ثواب ملے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ سب چیزیں جو ہیں نماز سے میں آپ بتائی، یہ سب چیزیں ہمیں اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ جو ایسی چیزیں اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں نا، کہ جیسے ان 10 دنوں کے اندر رحمتیں فضل دے دی اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں اللہ کی کرم ہوتے ہیں کہ دیکھتا ہے کہ آدمی کتنا اس پہ کوشش کرتا ہے، کتنا اس کو یقین ہے میری باتوں کو، اور کتنا ڈرتا ہے یہ عقل سے. تو ان دنوں میں تو خاص طور پہ کوشش کرنی چاہیے، نماز نہ چھوڑیں بالکل بھی. عشاء کے بعد ہیں تو رکعت نماز پڑھ لیں الحمدللہ، تو تھوڑی بار تسبیح کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں. پوری رات آپ کو یہ عبادت لکھی جائے گی، اور پوری لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا رکعت نماز پڑھنے سے، اور ماشاءاللہ تھوڑا سا ذکر کرنے سے پورا لیلۃ القدر کا ثواب. ہم اگر 10 دن کر لیں تو 10 راتیں ہمیں لیلۃ القدر کی مل جاتی ہیں.
ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں یہ 10 راتیں تو 10 سال کی نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے. بھائی کیا یہ کس چیز سے؟ ہمت سے. تھوڑی سی ہمت کرے یار. دل نہیں کر رہا، سر میں درد ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. کہتے جو کچھ ہو رہا ہے یار یہ 10 دن نہیں آئیں گے، میں تو کر ہی لیتا ہوں ٹوٹا پھوٹا جو کچھ بھی ہے. ذرا زبردستی کر لیں تھوڑا سا اپنی طبیعت پر نا، تھوڑی سی زبردستی کر لیں گے. نہیں یار اتنی تصویر مقرر کر لیں گے، بھئی 10 دن میں نے اتنی تسبیحات کرنی ہے، اتنی نماز میں نے پڑھنی ہے، یہ میں نے لازم ہے مجھ پر. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ذکر سے محبت کریں. جو ذکر سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. بالکل سیدھے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تو میرا ذکر کر، تو مجھ سے محبت کر، میں تجھ سے محبت کروں گا. يُحِبُّ يُحِبُّونَ، کہتا ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور میرے محبت کرنے والے کی نشانی یہ ہے کہ مجھے یاد کرتا ہے. کریں گے بھائی ذکر؟ ہاں ذکر ضرور کریں. زبان سے دل کا ذکر سیکھ رہے ہیں کسی اللہ والے سے، اس میں زور بھی نہیں لگتا، کام بھی کرتے رہیں اور اپنے دل کو اللہ کی طرف راغب کریں اور دل کے اندر ذکر بھی کرتے رہیں. الحمدللہ. اب بیٹھ کے ہم تھوڑی دیر الحمدللہ، بڑا قیمتی وقت ہے یہ مغرب اور عشاء کا، تو اللہ نے تھوڑا ٹائم میں دے دیا ہے تو ہم تھوڑی دیر اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. آپ سب لوگ مل کے بڑی محبت کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے کہ عام رات نہیں ہے یہ عام رات نہیں، یہ اسپیشل اللہ کی تصدیق برکاتوں رحمتوں سے اور اس کے فضل سے بھری ہوئی رات ہے. اچھا ذکر جو ہوتا ہے نا، ذکر دعا ہے سب سے بڑی. اب جو ہماری حاجات ہیں، ہمیں مصیبتیں ہیں، ہمیں پریشانی ہیں، ہمارے اندر موجود ہیں. سو ضروری نہیں کہ ہاتھ ہی اٹھا کے مانگا جائے، ہمارے اندر موجود ہیں. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ساری حاجات ہم کسی کو بتائیں نہ بتائیں، کسی کو پتہ ہو نہ ہو، لیکن اللہ اس چیز کو ضرور جانتا ہے. تو ذکر کے اندر یہ برکت ہے کہ جب بندہ اللہ کے ذکر میں شروع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام ہماری حاجات کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی دے دو اس کو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، کیونکہ اس میں ذکر میں ہے یہ مانگ نہیں رہا، میں بے مانگے اس کو عطا فرما دوں. تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے ذکر میں مل جاتی ہے انسان کو. چلیں درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین طه یاسین. اللهم صل علی محمد النبی ازواجہ امہات المؤمنین ذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الأخلاق في المعقات في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا جنة النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبتنا الإيمان وأمتنا الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اصطفنا بسنته ونفعنا بمحبته وأحشرنا في زمرته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.